تو بچوں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور جو سن رہے ہیں، مسلمان بن کے چلو، اللہ کے واسطے فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو نکلو نکلو، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہم جڑ کے چلیں، اپنے اپنے مسالک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، بہت بڑے مناظر تھے بر صغیر کے، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کی، ساری زندگی۔ حضرت تھانوی کے مواعظ 30 جلدوں میں ہیں، پڑھو۔ کسی پر رد کیا ہو ایسا بدتمیزی کے ساتھ اور اس طرح اس کی پگڑی اچھالی ہو، جن کے نام پر دیوبندیت قائم ہے۔ 3 آدمی بنیادی ہستی رکھ، ایک حضرت تھانوی، ایک حضرت گنگوہی، ایک حضرت نانوتوی، یہ 3 آدمی پلر ہیں دیوبندیت کے۔ دیکھو انہوں نے کس طرح، اگر کہیں کسی کا رد بھی کیا ہے تو ایسے نہیں کیا کہ انسانیت سے گرا ہوا کلام ہو یا لہجہ ہو یا گفتگو ہو۔ اور مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں، ہندو سے کیا، سکھوں سے کیا، دہریوں سے کیا، عیسائیوں سے کیا، نیچریوں سے کیا، لیکن کسی مسلمان فرقے کے خلاف آپ نے مناظرہ نہیں کیا۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، امت پہلے ٹوٹی پڑی ہے، دین کا کام کرنا ہے تو وہ کرنا جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، کہ سب کو جوڑ رہے ہیں، سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اگر منفی کام کرنا ہے تو گھر بیٹھ جانا یا ہم سے تعلق توڑ دینا، ہماری نسبت ہمیں واپس کر دینا، پھر جو تمہاری جی میں آئے کرتے رہنا۔ میں تمہیں مثبت کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بچوں، تھوڑی سی زندگی ہے، نفرتیں نہ پالو، بغض نہ پالو، حقارتیں نہ پالو۔ کسی کو اگر غلط راستے پہ تم دیکھ رہے ہو تو اس سے بچانا ضروری ہے، اس سے نفرت کرنا۔ میرے نبی نے کتنے پتھر کھائے طائف والوں سے، کتنے پتھر کھائے؟ خود میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف والوں نے پہنچائی۔ تو جب ان کے لیے اجازت آ گئی کہ حکم دیں ان کو پیس کے رکھ دیں، تو فرمایا نہیں یا اللہ، شاید ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ لے۔ کتنی بڑی سیرت ہمارے سامنے موجود۔ آپ تو کہتے ہیں یا اللہ پیس دیں ان کو۔ ابو جہل جیسے کی آپ نے اتنی منتیں کی کہ حل انت منتہن عن سب آلہتنا، محمد اب بس بھی کرو، تو نے بہت سنا دیا ہمیں، ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اب بس کرو۔ جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ بھائیو میرے عزیزو، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو پھر آپ کی مثال ایک طبیب کی ہے، اور جو غلط راستوں پر ہے اس کی مثال ایک مریض کی ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے گا علاج ہو سکے۔